جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں، اہل بیت کے محبت میں صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، ان سے اللہ بھی ناراض ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ آج ساری دنیا میں حسن اور حسین کے اوپر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، نان مسلمز میں بھی اور حسن اور حسین سے محبت کرنے کا جذبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ہندوز میں بھی آپ لوگوں کو ملیں گے۔ آج ساری دنیا میں حسن اور حسین کا چرچا ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو گھر کرائے پہ دینے کے واسطے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں رہا، ہم اصلی اسلام، اصلی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی اخلاق ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے، ورنہ تو ہزاروں کے کتابیں اسلام کے اوپر، نبی کے اخلاق کے اوپر، نان مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں ہزاروں کے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی۔ تمہیں اور مجھے دیکھ کر کتاب نہیں لکھے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور جو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے، تمہیں اور مجھے دیکھ کر نہیں ہو رہے مسلمان۔ 1400 سال پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کر، ان کے زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کے واقعات کو پڑھ کر، ان کے سچے دل کو دیکھ کر، ان کے بیہیویئر، یہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ کر آج بھی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے، اسلام میں آ رہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں نان مسلم اپنا گھر کرایہ دینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ مگر اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا حسن اور حسین سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیارے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے۔ ہر نماز میں ہر مسلمان، چاہے دنیا سے کسی بھی، دنیا کے کسی بھی کنٹری سے، کسی بھی ایریا سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی زبان بات کرنے والا ہو، تو ہر بندہ نماز میں اور نماز کے باہر بھی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کے عبادات میں، نمازوں میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی اولاد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کو صبح سے شام تک اپنے دعاؤں میں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ یہ جو درود ہم پڑھے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اپنا رحم، کرم، سلامتی ان کے اوپر برسا دے، انہیں عطا فرما دے۔ تو اپنا صلاۃ و سلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، وعلی آل محمد، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہے، جو ان کے گھر والے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہے، جو ان کی نسل ہے، ان کے اوپر بھی تو اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنی سلامتی ان کے اوپر بھی بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں برسائی، وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آل کے اوپر، ان کے اولاد کے اوپر، ان کے نسلوں کے اوپر جیسا کہ تو نے اپنے رحمتیں برسائی، ایسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اولاد کے اوپر تو اپنے رحمتیں برسا۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور ان کے آل کے اوپر بھی، ان کے اولاد کے اوپر بھی برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے آل کے اوپر جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی، ایسا ہی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اولاد کے اوپر تو اپنی برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر نماز پڑھنے والا صبح سے شام تک ہر نماز میں، ہر فرض میں، ہر نفل میں، ہر سنت میں، ہر واجب میں دعا کرتا ہے۔
اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کے سب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے آل کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کے آل کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے رحمتیں بھیجتے رہیں گے سلام بھیجتے رہیں گے. یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے. اللہ انہیں قیامت تک آنے والوں کو انہیں یاد فرما رہا ہے ان کا تذکرہ زبان پہ جاری فرما رہا ہے ان کے لیے دعائیں فرما رہا ہے. یہ ان کے محنتوں کا صلہ یہ معمولی قربانی نہیں ہے. ذی الحجہ ابھی جو بقرعید کا جو مہینہ گزرا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور بقرعید کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اماں ہاجرہ کے واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں لوگ سنتے عمل بھی کرتے ہیں. قیامت کی صبح تک یہ چرچا چلے گا. جو بھی لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں جو بھی لوگ صفا مروہ پہ جاتے ہیں جو بھی لوگ کعبۃ اللہ کے طواف میں جاتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو اور ان کے حرکتوں کو نقل کیا جاتا ہے. یہ ان کے اس زمانے میں دی ہوئی قربانیوں کا نتیجہ قربانیوں کا صدقہ اللہ قیامت تک جاری فرما دیا. اور جو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ پہلے سے ہی فضیلتوں والا مہینہ تھا. اس کو اس لیے فضیلت نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم میں 10ویں تاریخ کو شہید ہوئے. نہیں پہلے سے بھی محرم کو فضیلت حاصل تھی. محرم کے روزے پہلے رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کا جو 10واں روزہ ہے عاشورہ کا وہ فرض تھا. پہلے سے ہی محرم کی فضیلت تھی. اللہ کا پسندیدہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اس محرم الحرام کے مبارک مہینے میں شہادت کا موقع عطا فرما دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو شہادت عطا فرمایا شہادت کا موقع عطا فرمایا. اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہی شہادتوں کا سلسلہ پہلے قربانیوں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ علیہ السلام. اسلام کی پوری ہسٹوری اگر دیکھ لیں گے قربانیوں سے بھری پڑی ہے. پرسوں تک ہم قربانیوں کا بیان قربانیوں کے مسائل قربانی کے یہ سب سنتے تھے. ابھی محرم کے پہلی تاریخ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ویسے انسان نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے دنیا کا کفر یہودی نصارہ دنیا کے مجوسی دنیا کے بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن تھے کسی کی مجال نہیں تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے پیدا کرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. سوچنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کربلا سے پہلے کے واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش جو یہودی کیے تھے شیعہ سنی میں بانٹنے والا یہودیوں کی کوشش مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹے. یہودی آج جو اسرائیلی درندے ہیں جو سارے دنیا میں نمبر 1 ظالم کہلاتے ہیں معصوموں کا قتل کرتے ہیں معصوم بچوں کو پیاسا اور بھوکا تڑپاتے ہیں. غزہ میں فلسطین کی حالت ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسرائیلی جو درندے کتنے بڑے ظالم ہیں. یہ نبیوں کو قتل کرنے والے جو لوگ تھے ان کی نسل ہے. ان لوگوں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں لڑا کر مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کی ہمیشہ کوششیں کرتے رہے. جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے
किसी यहूदी की, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों में आपस में लड़ाए और मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, ज़िलहिज्जा की आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में उनको फजर की नमाज में छुरा भोंका गया, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद वो ज़ख्मी थे। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। दुश्मनों की कोशिश थी कि उमर हमारे दरमियान से हट गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद। उनके ज़माने से, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से मीठे सहाबी थे, प्यारे सहाबी थे, नरम दिल वाले सहाबी थे, बहुत प्यारे, बहुत नरम दिल, बहुत सखी मिजाज के, मासूम सहाबी, मासूम मजलूम। कई दिन उनको, जो हज़रत उस्मान गनी गरीबों के प्यास के लिए, गरीबों की प्यास मिटाने के लिए, गरीबों के मदद के लिए अपने पैसों से जो बावड़ी, जो कुआं खरीद कर लोगों को पानी आम फ्री में बांटते थे, उन्हीं के कुएं से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पानी पीने की इजाज़त और परमिशन भी नहीं थी। उनके कुएं से, उनके खरीदे हुए कुएं से वो पानी नहीं पी सकते थे। इतने जुल्म के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया। इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश उस जमाने से हुई। मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफात, झगड़े पैदा कर कर मुसलमानों को बांटने की कोशिश उस जमाने से यहूदी करता आया है। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के कुर्बानियों की बरकत, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की, अहले बैत की, उनके प्यारे सहाबियों की कुर्बानियों के बरकत से आज दुनिया में, सारे दुनिया के कोने कोने में, हर कंट्री में उनका नाम लेने वाला है, अल्लाह का नाम लेने वाला है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। क़ियामत की सुबह तक दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकती और मुसलमानों को भी ख़त्म नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे ऊपर। कमज़ोरियाँ मुसलमानों में है, गलतियाँ मुसलमानों की है, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें बाहर से हुई है, मुसलमानों में आपस में दुश्मनियां पैदा करने की कोशिशें यहूदी हमेशा उस जमाने से करता आ रहा है। ये जो हिस्ट्री है, अगले बार अगर मुझे कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो आपस में मुसलमान लड़ पड़े, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के बाद क्या हुआ, ये करबला का असल वाक़या क्यों पेश आया, वजह क्या थी, ये पूरे में आप लोगों को इंशाल्लाह कभी मौका मिले, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, 2-3 जुम्मे बयान करना पड़ेगा, मैं कभी आप लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। हम शहादत के वाक़यात तो हर मस्जिद में हर साल रिपीटेड, जो बयान गुज़िश्ता साल हुआ वही बयान फिर सुनना पड़ता है, वही बयान सुनाते भी हैं, करना भी पड़ता है जज्बा दिलाने के लिए, हर मस्जिद में बयान होता है। मगर इस जुमा में आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा हसन और हुसैन से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, प्यारे सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे, कितना एहतराम करते थे। जो लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोहब्बत में, अहले बैत के मोहब्बत में सहाबा को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, वो लोग गुमराह हैं।
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے خادموں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے صحابہ کرام کو، اور ان کی اولاد سے، ان کے نسل سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے نواسوں سے محبت کرنے والے صحابہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھوس پہنچا رہے ہیں۔ ان سے اللہ بھی ناراض ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے، اور ان سے اہل بیت بھی ناراض ہے، حسن اور حسین بھی ان سے ناراض ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام پوری زندگی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سامنے قدم ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لعاب کو، تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے صحابہ کرام۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیے، صحابہ قربان ہو گئے نبی کو بچانے کے لیے۔ کوئی حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی صحابی کو کوئی برا بلا کہتا ہے، اللہ کے پاس بہت بڑی پکڑ ہوگی اس کو۔ اہل سنت والجماعت انہیں حق پر نہیں مانتے، اور اگر کوئی صحابہ کرام کے محبت میں اہل بیت میں سے کسی کو، حضرت حسن کو، حسین کو، کسی کو بھی کسی کے محبت میں تھوڑا بہت بھی اگر اپنے دل میں بغض، عداوت اگر رکھتا ہے اہل بیت میں سے کسی بھی صحابی کے، حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ، زینب، زین العابدین، عباس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانہ ہے، جو اولاد ہے، ان میں سے کسی کا بغض راگی کے دانے کے برابر بھی رکھتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور ایمان کے حالت میں ان کی موت آئی، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کیسی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، صحابہ کرام کی جماعت وہاں پہ موجود تھی، بہت بڑی جماعت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہے، حدیث کی آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو نقل کرنے والے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے، پوچھا کہ کیوں جمع ہے یہاں پر سب لوگ؟ کہتے ہیں کہ یہاں امام حسن موجود ہے، حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے، پیارے نواسے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جماعت نے کہا کہ حسن موجود ہے، ہم حسن کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹاؤ۔ پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، پیارے نبی کے باتوں کو نقل کرنے والے، زمانے کے بڑے عالم، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا، کیوں بوسہ دے رہے ہو؟
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جب زندہ تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیٹ کو بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے۔ میں نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے حسن کے پیٹ کو بوسہ دیا ہوں، پیار کیا ہوں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، وفات ہو گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 یا 7.5 تھی، 7 سال کی عمر یا 7.5 سال کی عمر، 7.5 سال کی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، ان کے کاندھوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نواسے پیٹھ کے اوپر ہے۔ نبی محمد رسول اللہ سجدہ لمبا کرتے تھے۔ میں اگر سجدے سے اٹھوں گا، بچے نیچے گریں گے، تکلیف ہوگی۔ جنتی نوجوانوں کے سردار انہیں پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دیے تھے۔ پیارے پیغمبر بیان کرنے کے لیے بیٹھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ، تو بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑتے ہیں اور بچوں کو بلا کر لاتے ہیں۔ چھوٹے بچے تھے، بچے چلتے چلتے نیچے گرتے نا، نیچے نہ گر جائے، انہیں پکڑ کر لاتے تھے، اپنے گود میں بٹھاتے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے اتنی محبت تھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 7 یا 7.5 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ ان کے انتقال کے 6 مہینوں کے بعد حسن اور حسین کی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جو پیارے نواسے تھے، مدینے میں زیادہ ہوتے تھے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس یا اماں فاطمہ کے مزار کے پاس ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کا درجہ، ان لوگوں کی پیار صحابہ میں اتنی زیادہ۔ ایک مرتبہ ایک جنازے سے واپس لوٹنے کے موقع کے اوپر صحابہ کرام بھی موجود تھے، جنازے سے واپس لوٹ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں میں مٹھی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے زمانے کے عالم تھے، اپنی چادر نکالتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں، جوتی میں جو مٹھی لگی اس مٹھی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین فوراً کہتے ہیں حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ زمانے کے بڑے عالم ہو، آپ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہو، آپ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنے والے اتنے بڑے آدمی، میرے پیر سے لگے ہوئے جوتوں کی مٹی صاف کرے، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرنا ایسا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر سے مٹھی صاف کیا، کہا حسین تمہارا مقام، تمہارا درجہ اتنا اونچا ہے، اگر میں اپنے کپڑوں سے بھی تمہارے، اپنے پگڑی سے بھی، اپنے کپڑوں سے بھی تمہارے جوتے صاف نہ کروں، صاف کروں، کوئی بڑی بات نہیں۔ حسین تمہارے اوپر ابو ہریرہ جیسے ہزاروں کے جان قربان ہیں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حسن اور حسین سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو فتح کرتے ہیں۔ یہ جو زین العابدین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری نسل، آخر میں کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد بھی شہید ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے جو جوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل، جب سے اب تک جو نسل چل رہی ہے نا،
زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ تھے مردوں میں سے، زین العابدین جن کا نام تھا، ان سے نسل چلتی آ رہی، آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ زندہ ہے، فاطمہ کے اولاد زندہ ہے، آج تک فاطمہ کے اولاد زندہ ہے۔ اس زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے زندہ ہے آج تک نسل، ان کے ذریعے سے جو نسل چلی تھی۔ تو زین العابدین کی جو ماں تھی وہ کون تھی اصل میں؟ جب فتح ہوا ایران، جب ایران فتح ہوا، ایران کے فتح ہونے کے بعد ایران کا جو بادشاہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی طاقت تھی کہ ان کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئے، اللہ انہیں بہت کامیابیاں دیا، بہت کامیابی اللہ پاک انہیں عطا فرمایا۔ ساری دنیا کی سپر پاور کنٹریز، سپر پاور حکمران، سپر پاور بادشاہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے، خوف سے کانپتے تھے۔ ان کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، ایران سے جتنا مال آیا، جتنا خزانہ آیا، جتنا پیسہ آیا، اور جتنے عورتیں باندیاں بن کر لائی گئی، سب کو بانٹ دیا گیا، پیسہ بانٹا گیا، خزانہ بانٹا گیا، سونا جواہرات ہیرے موتیاں بانٹے گئے، غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور جو ایران کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، کچھ لوگ شہزادی لکھتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ دار لکھتے ہیں، ان کے گھرانے کی لڑکی لکھتے ہیں، مگر بادشاہ کے گھر کی تھی۔ جب اس کو لایا گیا، اس کے سر کے بالوں میں موتیاں تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے، بادشاہ کی اولاد ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے۔ اس زمانے میں باندیوں کو بانٹا جاتا تھا، کسی کی شادی نہیں ہوئی، فتح ہوا، اس کو کلمہ پڑھائے، مسلمان بنا دیے، اس سے شادی کر دیے، پیسہ ہے غریبوں میں بانٹ دیے، خزانہ ہے بانٹ دیے غریبوں میں، کسی کو کسی کا غلام بنا دیے، کسی کو کام پہ لگا دیے، اور جو عورتیں ہوتی تھی ان کو کسی کسی میں بانٹ دیتے تھے، یعنی ان سے انہیں شادی کروا دیا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے، مگر ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے پوری زندگی کسی جانور کے اوپر ظلم کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ دشمن کی بیٹی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس، شاگردوں کے پاس، اہل بیت کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے پاس پناہ مانگنے کے لیے آتی تھی، انہیں پناہ مل جایا کرتا تھا۔ دشمن سفروں میں جانے سے پہلے 1 سال 2 سال 3 سال بزنس کے جب جاتے تھے، اپنے بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے، ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ ایران کی جو شہزادی تھی، ایران فتح کرنے کے بعد وہ شہزادی باقی تھی، ساروں کو ساروں میں بانٹ دیا گیا، ایک شہزادی موجود تھی۔ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ شہزادی کا کیا کرو گے، کس کو دو گے؟ حضرت عمر نے کہا شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادے کو دیں گے، بادشاہ کے بیٹے کو دیں گے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ امیر المومنین اس زمانے کا حاکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا عمر تمہارے بیٹے کو اس سے دے کر شادی کریں گے، اس کی شادی تمہارے بیٹے سے کریں گے؟ کہا کہ میرا بیٹا شہزادہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر تمہارے نظر میں شہزادہ کون ہے؟ کہا کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو حضرت حسین ہے، فاطمہ کا جو بیٹا ہے، حضرت علی کا جو پیارا ہے، حضرت حسین وہ شہزادہ ہے، اس کو دے کر میں ان سے شادی کروں گا۔ مقام بادشاہ کے بیٹی کو اپنے بیٹے سے شادی نہیں کروایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے شادی کروایا، اور جہیز میں جتنے موتیاں جواہرات وہ عورت کے سر میں، اس کے ساتھ خزانہ جتنا آیا تھا پورا کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس شہزادی سے
करवाते हैं, निकाह खुद पढ़वाते हैं, और उनसे जो औलाद हुई ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे ये नस्ल आज तक चल रही है। यानी सहाबा किराम के नजरों में अहले बैत का बहुत बड़ा मकाम था। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी सहाबा किराम के दिल में। एक मर्तबा रूम शायद के फतह होने के बाद, फतह बोले तो आप लोगों को मालूम हो रहा भाई, बयान समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं भाई बोलो। फतह बोले तो नेल्लूर वाले, उंगुल वाले राजा बादशाहों में जो लड़ाइयाँ जो झगड़े होते ना फतह करने के लिए, नेल्लूर वाले उंगोल के ऊपर फतह कर लिए, या विजयवाड़ा के ऊपर, तमिलनाडु वाले आंध्रा, आंध्रा वाले तमिलनाडु, समझो अलग कंट्री समझिए, दावत पेश किए, जंग हुई, जो लोग जीत गए ना तो पूरा के जो सामान है वो ये लोग कब्जा कर लेते हैं, वहां पे हुकूमत करते हैं, वहां के गरीबों की मदद करते हैं, जो मजलूम जो कमजोर है उन लोगों को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। रूम के फतह होने के बाद पैसे, दौलत, खजाना सब कुछ मिला। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैसे बांट रहे थे, दीनार बांट रहे थे, हर एक को 500 दीनार बांट रहे थे। लाइन में लोग खड़े, उनको 500 दे रहे, इनको 500, इनको 500, इनको 500, सबको 500 दीनार दिए। ये रुपया नहीं है, 1 रुपया, अशरफी उस जमाने में सोने के सिक्के होते थे, 500 दीनार हर एक को दिए। जब हसन और हुसैन आए, उमर बिन खत्ताब ने 1,000 दीनार दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नवासे आए 1,000 दीनार दिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, हाकिम थे, सुप्रीम थे उस जमाने के। उनके बेटे, उमर बिन खत्ताब के जो बेटे थे, उन्होंने कहा कि अब्बा ये क्या हुआ, आप तो इंसाफ करने वाले हो, हर जगह तुम्हारे इंसाफ के चर्चे चल रहे हैं, हर जगह आवाज आ रही कि उमर सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे तुम 500 दीनार दिए, इनको तुम 500 दीनार दिए, और ये जंगों में जाकर आए, कुर्बानियां बहुत दिए, इनको भी 500 दीनार। कोई और आया, उसने कहा कि तुम, मैं जंगों में जाने वाला, कुर्बानियां देने वाला, इतने इतने जंगों में गया हूं, तुम्हारे साथ शरीक रहा हूं, मुझे भी तुम 500 दीनार दिए, हसन और हुसैन को 1,000 दीनार दे रहे हो, ये कैसा इंसाफ है, कहां का इंसाफ है? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, देना बंद कर दिया, और कहा कि तुम हसन और हुसैन से अपने आप को तोल रहे हो, तुम हसन और हुसैन के बराबर कभी नहीं हो सकते, क्या तुम्हें 1000 दीनार चाहिए? हसन और हुसैन की माँ जैसी अम्मा लाओ। क्या तुम्हारी माँ और हसन हुसैन के माँ के बराबर है? तुम्हारे बाप अली के बराबर है? क्या तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाने के बराबर है? नहीं हो सकते। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का मुकाबला किसी से भी नहीं हो सकता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें 1,000 दीनार देते हैं, और खुद अपने बेटे को 500 दीनार देते हैं, सबको 500 दीनार देते हैं। यानी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नस्ल है, जो औलाद है, जो अहले बैत है, हसन और हुसैन है, इन लोगों का बहुत बड़ा मकाम है। आज सारी दुनिया में हसन और हुसैन के ऊपर जान देने का जज्बा रखने वाले सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, नॉन मुस्लिम्स में भी हर हसन और हुसैन से मोहब्बत करने का जज्बा रखने वाले जो लोग हैं, हिंदूस में भी आप लोगों को मिलेंगे। हमारे भारत में हिंदूस में से एक कौम है जो लोग कहते हैं कि हम हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। आज सारी दुनिया में हसन और हुसैन का चर्चा है, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद का चर्चा है।
اس لیے کہ وہ دنیا کو جینے کا سلیقہ دیے ہیں، دنیا میں محبت کا پیغام لے کر اس دنیا کو دے کر گئے ہیں، اور ظلم کے سامنے، ظالم کے سامنے، دشمن کے سامنے حق کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سبق سکھلا کر گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین دونوں، اور اس کے ساتھ جعفر بن عبداللہ، یہ نبی صلی اللہ، یہ حسن اور حسین کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تین جنوں حج کے سفر میں نکلے حج کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کا جذبہ، ان لوگوں کی لوگوں سے محبت، خدمت کا جو جذبہ ہے، دیکھیے کیسا ہے۔ حج کے سفر میں گئے، کھانا پانی جو کچھ لے کر گئے تھے ختم ہو گیا، بھوکے ہیں۔ ابھی آپ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں گئے، لمبے سفر میں گئے، آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، دوسروں سے ہیلپ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ارے بھائی 100 روپیہ قرض دے دو نا، ہم بعد میں آپ تک پہنچا دیں گے، 1000 روپیہ قرض ہو تو دیو، ہم بعد میں آپ تک پہنچا دیں گے۔ آج ہماری صورتیں، ہماری اخلاق، مسلمان بولے تو اتنا نام خراب ہو گیا، اگر مسلمان کسی سے فون بھی مانگے فون کرنے کے واسطے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو فون دینے کے واسطے تیار نہیں، اتنا مسلمان کو بدنام کیا گیا۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو گھر کرائے پہ دینے کے واسطے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں رہا، ہم اصلی اسلام، اصلی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی اخلاق ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے، ورنہ تو ہزاروں کے کتابیں اسلام کے اوپر، نبی کے اخلاق کے اوپر، نان مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں ہزاروں کے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی۔ وہ تمہیں اور مجھے دیکھ کر کتاب نہیں لکھے، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور جو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے، تمہیں اور مجھے دیکھ کر نہیں ہو رہے مسلمان۔ 1400 سال پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کر، ان کے زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کے واقعات کو پڑھ کر، ان کے سچے دل کو دیکھ کر، ان کے بیہیویئر، ان کا لائف سٹائل، ان کے غریبوں کی مدد، یہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ کر آج بھی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے، اسلام میں آ رہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں نان مسلمز اپنا گھر کرایہ دینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تینوں نواسے، حسن، حسین، جعفر، حج کے سفر میں جا رہے تھے، کھانا ہو گیا، بھوک شدت کے ساتھ لگ رہی تھی، ایک بوڑھی اماں نظر آئی، گھر نظر آیا، اماں کچھ مدد ہو جائے گی پھر ہم تم کو لوٹائیں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا ایک بکری ہے میرے پاس، وہ بھی تھوڑا دودھ دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، ہم نکال لیں گے دودھ، آپ پرمیشن دے دو۔ حسن، حسین، جعفر تینوں بیٹھ گئے، اپنا پیارا ہاتھ وہ دودھ دینے کا جو بکری ہے اس پہ اپنا پیارا ہاتھ لگایا، تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنا شروع کیے۔ دودھ آتا گیا انلمیٹڈ، جتنا پیو اتنا دودھ۔ تھوڑا دودھ دینے والی جو بکری ہے وہ زیادہ دودھ دے گئی، تینوں پی گئے۔ اس کے بعد کہا اماں کچھ اور کھانے کے لیے؟ اماں نے کہا ایک ہی بکری ہے بس، اسی بکری کا دودھ ہم پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، میں اور بوڑھا دونوں۔ مگر آپ لوگ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آپ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہیں، آپ لوگوں کے صورت میں جو نور ہے،
ये जो आप लोगों का अखलाक है, ये जो इज्जतदार लग रहे हैं आप लोगों के वास्ते बकरा भी कुर्बान, ज़बा करो, खा लो। ज़बा किया गया, गोश्त बनाया गया, खा लिए, हो गया। शाम में जब बूढ़ा आ गया वापस घर, बूढ़े ने बूढ़ी से कहा कि हमारी बकरी कहाँ है? कहा कि मालूम नहीं, 3 नौजवान आए थे, किधर से आए मालूम नहीं, पता नहीं। 3 इतने खूबसूरत थे, इतने नूरानी चेहरे वाले थे, इतने अच्छे अखलाक वाले थे, इतने मुअज़्ज़ज़ घराने के थे। मैं उनकी मोहब्बत में, उनके बातों में आ गई, उनको दे दी, वो ज़बा करके खा गए। सत्यानाश हो गया। बूढ़े ने कहा सत्यानाश हो गया, क्या कर दी तूने, किसको दे दी? अनजाने लोगों को बकरा दे दी, खा गए। हजरत हसन, हुसैन, जाफर हज कर लिए, वापस मदीना चले गए। एक मर्तबा बूढ़ी अम्मा किसी काम से मदीना आती है। हजरत हसन की निगाह उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर पड़ती है। अम्मा कैसे आना हुआ? कहा कि काम के लिए आना हुआ। हम गोबर खरीदते हैं और ले जाकर बेचते हैं, गोबर चुनते हैं, ले जाते हैं, बेचते हैं, पैसा आता है, यही हमारी जिंदगी, इसी से गुजर रही है। हजरत हसन ने कहा कि तुमने हमें पहचाना? कहा कि नहीं पहचाना। अरे उस दिन तुम दूध हमें पिलाई थी, बकरा हमें दे दी थी, बकरी तुम्हारी। कहा कि वही नौजवान हूं मैं। अच्छा। हजरत हसन ने उस अम्मा को 1000 बकरियां और 1000 दीनार गिफ्ट में अता करते हैं। प्यारे नबी के घर वालों का जज्बा, लोगों का हेल्प करने की नीयत, उनके अखलाक कैसे दे देखिए। हजरत हसन नबी के प्यारे नवासे। उस दिन अम्मा 1 बकरी दी थी, दूध पिलाई थी, उसके बदले में 1000 बकरियां और 1000 दीनार उसको गिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर बात पूरी नहीं हुई। अम्मा बहुत खुश होती है, बेटा थोड़ा दूध पिलाई थी, 1 बकरी दी थी, इसके बदले में 1000 बकरियां, 1000 दीनार तुम हम दे रहे हो। हसन ने कहा हुसैन के पास लेकर जाओ इसको। अपने खादिम से कहा हुसैन के पास लेकर जाओ। हुसैन के पास ले जाया गया। हजरत हुसैन कहते हैं कि तू वही अम्मा थी ना जो हमें दूध पिलाई थी, हम तेरे तलाश में थे, तू कब मिलेगी, हम तेरी मदद करेंगे। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर है, हम एहसान भूलने वाले नहीं है। मुसलमान एहसान नहीं भूलता। जो मदद किया उसकी मदद की बात इस्लाम करता है। इस्लाम अच्छाई का बदला देने की बात करता है। हम नबी की नस्ल, नबी की औलाद है। हजरत हुसैन भी पूछते हैं कि हसन ने क्या दिया? खादिम कहता है कि 1000 बकरियां, 1000 दीनार। हुसैन भी 1000 बकरियां उसको देते हैं और 1000 दीनार उसको गिफ्ट करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि जाफर के पास ले जाओ, मेरा भाई जो चचेरा भाई है, चचाजाद भाई, उसके पास लेकर जाओ। जाफर के पास ले जाया गया। कहते हैं कि हसन क्या दिए, हुसैन क्या दिए? एक 1000 बकरियां, 1000 दीनार पैसा। जाफर ने कहा कि मैं भी उनसे पीछे नहीं होऊंगा। पहले तू मेरे पास आती थी, अगर आई होती तो मैं उससे ज्यादा वजन डाला होता उन लोगों के ऊपर। मैं 2000 बकरियां तुझे देता हूं उसके बदले में, और 2000 दीनार तुझे अता करता हूं। वो माँ और बूढ़ा इतना खुश हो गया। अपने गांव को जब वापस लौटी, पूरे गांव में, उनके पूरे कबीले में इस बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाप, जो बूढ़ा आदमी था, उनसे ज्यादा मालदार उस पूरे गांव में, पूरे कबीले में कोई नहीं था। इतने बड़े मालदार बनकर वापस लौट गए। यानी प्यारे नबी का घराना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत सखावत में, लोगों के मदद करने में सबसे आगे हुआ करते थे। दुश्मनों के दिल उनके ज़ियारत से पिघल जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारी औलाद को, हमारे नस्ल को, हम सबको, हमारे पूरे रिश्तेदारों को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को हसन हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
कम अज़ कम गरीबों की मदद का जज्बा रखिए, अल्लाह अता करेगा। और भी बहुत सारे वाक़यात है, कभी मौका मिला आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अहले बैत से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मरने के बाद हसन और हुसैन के साथ में जन्नत में जगह अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।